بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ اور ناظرین، آج اب ہم آپ کو پچھلی میں نے ویڈیو میں آپ کو جو مالٹے اور موسمی کے بارے میں بتائی تھی، اس میں میں نے مارملیڈ کا ذکر کیا تھا۔ تو آج میں اس کا تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دوں کہ کیسے مارملیڈ آپ نے بنانا ہے۔ تو اس کے لیے یہ میں نے مالٹے آپ کے سامنے رکھے ہوئے، اور اس کا چھلکا آپ نے حاصل کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایسے یہ چھلکا آپ نے حاصل کر لینا ہے اس کا ایسے۔ اور یہ دیکھیں، احتیاط سے آپ نے چھلکا، تاکہ اس کا جو یہ پلپ ہے یہ اس کے ساتھ نہ آئے، یہ گودا اس کا بالکل یہ ساتھ نہ آئے، صرف اس کا چھلکا یہ آپ نے حاصل کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس طرح آپ نے یہ مالٹوں سے آپ نے چھلکا حاصل کر لینا ہے۔ تھوڑا سا پلپ یہ ساتھ آ بھی جاتا ہے تو اس کو آپ نے علیحدہ کر لینا ہے چھری سے۔ اس کے بعد ناظرین، یہ آپ نے اس کے یہ ایسے یہ بنا لینے، یہ پیسز بنا لینا۔ ہاں، اس سے پہلے ناظرین یہ آپ نے اس کو اچھی طرح دھو لینے ہیں مالٹے، یہ تاکہ اس کا چھلکا بالکل صاف ستھرا ہو جائے، کیونکہ اس کو آپ نے کھانے کے لیے بنانا ہے، تو اس کو اچھی طرح دھو لینے ہیں آپ نے۔ اور ہو سکے تو جو برتن مانجنے والا اسکاچ برائٹ ہوتا ہے، اس کو اس میں صابن نہ لگاؤ، اس سے ہلکا سا رگڑ کے اس کو اچھی طرح دھو لیں، صاف کر لیں، کیونکہ یہ آپ نے کھانے میں استعمال کرنا ہے، اس کا مارملیڈ بنانا ہے۔ تو یہ ناظرین پھر اس کو آپ نے یہ ایسے آپ نے یہ اس کے کاٹ لینا ہے۔ اس طرح اپنے باریک باریک اس کے یہ کاٹ لینے ہیں۔ ٹھیک ہے، جتنا فریش آپ کا مالٹا اور یقین ہوگا اتنا یہ آسانی اس کے ساتھ آپ کے کٹ جائیں گے۔ اس طرح آپ نے ناظرین یہ کاٹ کے یہ حاصل کر لینا ہے۔ تو ناظرین یہ کاٹ کے جو آپ حاصل کریں گے، یہ آپ کے پاس یہ جو پیسز ہیں یہ تقریباً پاؤ ایک ہو جائیں۔ یہ میں آپ کو ویسے ریشو بتا رہا ہوں، آپ کم و بیش بھی تھوڑی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تقریباً پاؤ ایک ہو جائیں اس کو۔ اور جو آپ نے یہ پاؤ لے کے اور اس کو پھر آپ نے تقریباً تھوڑے سے پانی میں، بہت زیادہ پانی نہ ہو، بس جتنے پانی میں یہ ایزیلی ڈوب جائے اتنے پانی میں یہ ڈال کے آپ نے اس کو بوائل کر لینا ہے۔ اور ناظرین بوائل کرنے کے بعد وہ پانی آپ نے پھینکنا نہیں ہے، اس پانی کو پھینکنا نہیں ہے، اس کو آپ نے چھان لینا ہے کسی چیز میں۔ چھاننے کے بعد آپ نے ان کو علیحدہ رکھ لینا ہے، یہ جو اس چھلکیں جو بوائل ہوئے ہیں ان کو آپ نے علیحدہ رکھ لینا ہے۔ اور جو چینی کا جو آپ نے پہلے لی تھی، سوری چینی کا میں نے آپ کو نہیں بتایا، چینی جو آپ نے لینی ہے یہ ایک پاؤ چھلکیں ہیں، تو چینی بھی آپ نے ایک پاؤ ہی لینی ہے۔ تو ایک پاؤ چینی کے اندر وہ پانی جو اس کو بوائل کر کے حاصل ہوا ہے، وہی پانی اس چینی کے اندر ڈال کے چینی کا آپ نے قوام سا بنا لینا ہے۔ وہ پانی جو ہے تقریباً آدھا پاؤ ضرور ہونا چاہیے، اگر تھوڑا بہت کم ہے تو اس میں معمولی سا اضافہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے اس میں اضافہ بوائل پانی کا کریں اگر ضرورت ہے تو۔ اس پانی کو آپ نے چینی میں ڈال کے اور چینی کا قوام بنانا ہے۔ چینی کا قوام ایسا ہو کہ بہت زیادہ پتلا بھی نہ ہو اور بہت ہی گاڑھا بھی نہ ہو جائے، درمیانہ سا قوام ہو، اگر اس کی تار آسانی سے بن سکے۔ اس کے جب وہ قوام اچھی طرح بن جائے تو اس کے بعد بننے کے بعد اس کو آپ نے آنچ ہلکی کر کے، اور اس کے بعد آپ نے یہ جو مالٹے کے چھلکے آپ نے یہ بنا کے رکھے ہوئے، یہ اس کے پیسز بنا کے رکھے ہوئے اور اس کو بوائل کیا ہوا ہے، وہ ان بوائل کیے ہوئے اس کو آپ نے ان شیرے کے اندر ڈال دینا ہے، اور شیرے کے اندر ڈال کے تھوڑی دیر آپ نے پکا لینا ہے۔ اور پکانے کے بعد پھر آپ نے اس کو جب اچھی طرح اس میں پک جائے تھوڑی دیر، وہ پھر آپ نے اس کو چولہے سے اتار لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 2-3 دن بعد پھر ایک دفعہ اس کو پکا لینا ہے۔ تو ناظرین یہ آپ کا مارملیڈ تیار ہو جاتا ہے۔ اس کو اگر آپ چاہیں تو شیرے کو مزید چھان بھی سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جب شیرہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ مزیدار معلوم نہیں ہوتا، اور جب شیرہ اس کو اگر مزید اس کو چھان لیا جائے، شیرے سے علیحدہ کر لیا جائے تو بہت انتہائی مزیدار ہے۔ اس کو آپ ڈشز میں، کیکس میں اور مختلف چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں، یا جیسے آپ کو پسند ہو۔ اور ویسے بھی یہ صحت کے لیے انتہائی مفید ہے، وٹامن سی کی کمی کو پورا کرتا ہے، اور بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ تو ناظرین بس آپ کو آج یہ بتانا تھا، تو اجازت چاہتا ہوں آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو لائک
اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں آپ سے، اللہ حافظ۔